الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ مسئلہ تقلید سے جڑے چند عنوانات میں سے ہم نے پہلی نشست میں مسئلہ تقلید کی اہمیت پر اختصار کے ساتھ کچھ پڑھا تھا۔ اسی ضمن میں آج کی نشست میں مسئلہ تقلید سے متعلقہ چند مزید باتیں انشاءاللہ العزیز ہوں گی۔ تقلید کے لغوی معنی پر بات ہو رہی تھی کہ تقلید کا لغوی معنی دو طرح کا ہے۔ نمبر ایک، اس کا معنی ہوتا ہے پٹا جو جانور کے گلے میں ڈالا جائے۔ نمبر دو، اس کا معنی ہوتا ہے ہار جو انسان کے گلے میں ڈالا جائے۔ اس کا معنی صرف پٹا نہیں ہے، جس طرح اس کا معنی پٹا والا آتا ہے اسی طرح اس کا معنی ہار والا بھی آتا ہے۔ اس حوالے سے میں نے آپ کی خدمت میں صحیح بخاری کی دو حدیثیں پیش کی تھیں۔ دونوں ام المومنین صدیقہ کائنات حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا انہیں روایت کرتی ہیں۔ پہلی حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ تقلید کا معنی پٹا ہے، اور دوسری روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ تقلید کا معنی ہار ہے۔ اب معنی دو ہو گئے، پٹا والا، نمبر دو ہار والا۔ اب حسن انتخاب کی بات ہے، کس کو کون سا معنی پسند ہے وہ وہی معنی کرتا ہے۔ ہمیں معنی پسند ہے ہار والا، ہم تقلید کا معنی ہار کرتے ہیں۔ جن لوگوں کو تقلید کا معنی پٹا اچھا لگتا ہے وہ ان کی مرضی ہے، ہمارا ان پر کوئی زور نہیں، وہ 1000 بار اس سے یہی مراد لیں۔ اس ضمن میں ایک فائدہ ذہن میں رکھ لیں۔ جو پٹا ہوتا ہے یہ جانور اپنے گلے میں خود نہیں ڈالتا، بلکہ اس کو کوئی ڈالتا ہے، اور جو ہار ہوتا ہے یہ ہار عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ بندہ اپنے گلے میں خود بھی ڈال لیتا ہے۔ دونوں میں فرق کیا ہے؟ ایک جانور کے گلے میں جا رہا ہے، دوسرا انسان کے گلے میں جا رہا ہے۔
دوسری بات یہاں یہ ذہن میں رکھیں کہ آخر کیا وجہ ہے کہ غیر مقلدین تقلید کا معنی پٹا کرتے ہیں، ہار نہیں کرتے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ عرف عام میں انسان کے اوصاف کو تشبیہ دینے کے لیے مختلف قسم کے الفاظ رائج ہیں۔ اگر بندہ بہادر ہو تو اس کو تشبیہ دیتے ہیں شیر کے ساتھ۔ آپ کتابوں میں اکثر پڑھتے رہتے ہیں زید کل اسد، ہمارے ہاں اردو میں بھی چلتا ہے یہ شیر دل بندہ ہے، بڑا شیر آدمی ہے، دلیر آدمی ہے۔ اگر انسان کی چستی والی صفت کو بیان کرنا ہو تو اس کے لیے لفظ بولا جاتا ہے، اس کے لیے جس جانور کے ساتھ تشبیہ دی جاتی ہے وہ چیتا ہے، پھرتے تیز دوڑنا۔ ہمارے ہاں بھی یہاں سے ٹائم جاتے ہیں نارووال کی طرف اور دوسرے علاقوں کی طرف، تو بندہ جب لاری اڈے پر جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں چیتا ٹائم ہے، بڑا تیز جائے گا۔ یہ ہوتا ہے، یہ پھرتی سے کنایا ہوتا ہے۔ جو سست ہوتے ہیں ان کو تشبیہ دی جاتی ہے گینڈے کے ساتھ۔ گینڈا وزنی ہوتا ہے، بھاری ہوتا ہے، وہ زیادہ پھرتی کے ساتھ بھاگ نہیں سکتا، تو سست آدمی کو تشبیہ عام طور پر دی جاتی ہے گینڈے کے ساتھ۔ اسی طرح اگر کوئی تیز رفتار ہو، بڑے متحرک قسم کا ہو، بس ایسے جھٹ پٹ کام کر لیتا ہو اور اپنے کام کے اندر مسلسل متحرک رہتا ہو، اسے کہتے ہیں یہ خرگوش کی طرح ہے۔ جن لوگوں نے خرگوش پال رکھے ہیں وہ جانتے ہیں کہ یہ بڑی مشکل سے ایک جگہ پر بیٹھتا ہے، کبھی ادھر کبھی ادھر چھلانگ لگائے گا، کبھی ادھر جائے گا، کبھی ادھر جائے گا۔ اسی طرح اگر بندہ چالاک ہو تو اس کو عام طور پر تشبیہ دیتے ہیں لومڑی کے ساتھ۔ جانوروں میں سے مشہور ہے کہ لومڑی بہت چالاک جانور ہے۔ یہ ساری باتیں اپنی جگہ پر، اگر کوئی بندہ بے وقوف ہو تو اس کو تشبیہ دیتے ہیں گدھے کے ساتھ۔ موٹی سی بات اسے سمجھ نہ آتی ہو، کہتے ہیں تو کھوتا تے نہیں، گدھے۔ یہ اس کی بے وقوفی سے کنایا ہوتا ہے۔ یہاں جو بات میں نے ذکر کرنی ہے اس بات پر اچھی طرح توجہ رکھیں۔ دو باتیں الگ الگ ہیں۔ نمبر ایک امام ہے، دوسرا مقتدی ہے۔ نمبر دو، ایک مجتہد ہے، دوسرا مقلد ہے۔ امام جب عبادت کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، نماز پڑھاتا ہے تو عبادت خدا کی کرتا ہے۔ مقتدی امام کے پیچھے جب نماز پڑھتا ہے، عبادت کرتا ہے، خدا کی عبادت کرتا ہے، یہ بھی خدا ہی کی عبادت کر رہا ہوتا ہے۔ جو امام ہوتا ہے یہ احکام شریعت میں سے صرف ایک حکم شریعت نماز کا امام ہوتا ہے، پیشوا ہوتا ہے۔ جو مقتدی ہوتا ہے یہ احکام شریعت میں سے صرف ایک حکم شریعت نماز کے اندر امام کے تابع داری کر رہا ہوتا ہے، امام کی اقتداء کر رہا ہوتا ہے، امام کی اتباع کر رہا ہوتا ہے، امام کی اطاعت کر رہا ہوتا ہے، امام کی تابع داری کر رہا ہوتا ہے۔ تو ایک امام ہے، ایک اس کا مقتدی ہے، اور دوسری طرف ایک مجتہد ہے، ایک مقلد ہے۔ مجتہد یہ بھی خدا کی عبادت کرنے والا ہوتا ہے، مقلد بھی عبادت کرنے والا ہوتا ہے۔ لیکن جس طرح امام اور مقتدی کے اندر یہ جو مقتدی ہوتا ہے یہ امام کے تابع ہو کر عبادت کر رہا ہوتا ہے،
اسی طرح یہ جو مقلد ہوتا ہے یہ بھی امام کے اور مجتہد کے تابع ہو کر عبادت اللہ کی کر رہا ہوتا ہے۔ اب ذرا دیکھنا کہ جو امام سے سبقت کر جائے، جو امام کی مخالفت کرے، تو ایسے بندے کے بارے میں حدیث مبارک میں بہت سخت وعید مذکور ہے۔ اگر کوئی بندہ ہے امام کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہے، امام کی تابعداری کے اندر نماز پڑھ رہا ہے، اللہ کی عبادت کر رہا ہے، اب یہ بندہ اگر امام سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے، حدیث مبارک میں صحیح مسلم میں روایت موجود ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کے بارے میں ایک اندیشہ ظاہر کیا ہے کہ یہ بندہ جو امام سے آگے بڑھ جاتا ہے، یہ اپنے سر کو اٹھاتا ہے، یرفع رأسہ قبل الامام، کہ یہ امام کے ساتھ ساتھ چلنے کی بجائے، امام کے پیچھے چلنے کی بجائے یہ امام سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے۔ امام ابھی رکوع کے اندر ہے، یہ رکوع سے اٹھ جاتا ہے، امام ابھی ایک سجدے کے اندر ہے، یہ سجدے سے سر اٹھا لیتا ہے۔ اگر کوئی بندہ امام کی مخالفت کرتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایسے بندے کے سر کو گدھے کا سر بنا دیں گے۔ کیا الفاظ ہیں؟ ان یحول اللہ رأسہ رأس حمار، یہ مشکات میں بھی روایت موجود ہے، مسلم میں بھی موجود ہے، مصنف عبد الرزاق میں بھی موجود ہے، ابن ابی شیبہ کے اندر بھی موجود ہے، بہت ساری کتابوں کے اندر موجود ہے۔ صاحب مشکات نے جہاں پر یہ روایت ذکر کی ہے، اسی کے نیچے جو حاشیہ ہے، اس حاشیے کے اندر محشی نے انہی الفاظ پر یہ بات ذکر کی ہے، ھذا کنایۃ عن بلادتہ وعدم فہمہ، کہ جو بندہ امام کی اقتداء چھوڑ کر امام سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے، امام کی اقتداء چھوڑ کر امام کی مخالفت کی کوشش کرتا ہے، ایسا بندہ بے وقوف ہوتا ہے۔ اور یہ بے وقوف بندہ وہی ہوتا ہے کہ جو بندہ اپنے اندر گدھے والے اوصاف رکھتا ہے۔ ھذا کنایۃ عن بلادتہ، یہ موٹے عقل کا بندہ ہے، وعدم فہمہ، اس بندے کے اندر فہم نہیں ہے۔ تو جیسے یہ مقتدی اگر امام کی مخالفت کرتا ہے احکام شریعت میں سے صرف ایک حکم شریعت کے اندر، اس کے بارے میں حدیث کے اندر وعید موجود ہے اور بڑی سخت قسم کی وعید موجود ہے، اس کے سر کو گدھے کے سر جیسا تعبیر کیا گیا ہے۔ تو اب ذرا آپ اندازہ لگائیں کہ جو بندہ امام کی مخالفت کرے، یعنی مجتہد کی مخالفت کرے، ایک حکم شریعت کے اندر نہیں، اکثر احکام شریعت کے اندر مخالفت کرتا ہے، تو اس کا صرف سر گدھے والا نہیں، وہ سارے کا سارا گدھے والا بن جاتا ہے، مکمل گدھا بن جاتا ہے۔ یہ جو بات آئی ہے نا یہاں پر کہ جو بے وقوف ہوتا ہے یہ گدھا ہوتا ہے، یہ بات ایسے عام بات نہیں ہے، اس کی تائید ملتی ہے حدیث مبارک سے۔ تو ہم اللہ کا شکر ہے تقلید مانتے ہیں، تقلید کو سمجھتے ہیں، تقلید کرتے ہیں اور تقلید کے اندر اپنی نجات سمجھتے ہیں۔ جو لوگ تقلید کو سمجھتے نہیں یا سمجھتے ہیں مگر مانتے نہیں، یا مانتے ہیں مگر تقلید پر عمل نہیں کرتے، تو یہ در حقیقت امت کو دھوکہ دینے والی بات ہے۔ کوئی ایسا حکم شریعت ایسا ہے نہیں کہ جو ایک خاص مسائل کے اندر آئے، اس میں مجتہد کی ضرورت بھی ہو اور وہ مسئلہ مجتہد کی ضرورت کے بغیر حل بھی ہو جائے، ایسا نہیں ہوتا۔ مجتہد ہے، مجتہد کا کام ہی کیا ہے کہ جہاں پر عام لوگ پھنس جائیں، یہ مجتہد انہیں اپنے قوت اجتہاد سے، قوت استنباط سے اس مشکل سے نکال کر صحیح راستے پر کھڑا کر دے۔ احکام شریعت کو سمجھ لیں۔ دیکھیے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دین مبارک ہے، احکام شریعت ہیں۔
ان احکام شریعت کو بنیادی طور پر دو حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ نمبر ایک کہ کچھ مسائل وہ ہیں کہ جنہیں منصوصہ کہا جاتا ہے۔ منصوصہ کا معنی کہ اس پر قرآن کی آیت موجود ہے، منصوصہ کا معنی کہ اس پر حدیث مبارک موجود ہے، اور کچھ مسائل وہ ہیں جنہیں غیر منصوصہ کہا جاتا ہے۔ جو غیر منصوصہ ہیں، جہاں پر قرآن کی آیت بھی موجود نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی موجود نہیں، اب اس پر عمل کیسے کرنا ہے؟ ایک مسئلہ پیش آ گیا ہے، اس مسئلے کا حل کیا نکالنا ہے؟ اس کو حلال کہنا ہے، اس کو حرام کہنا ہے، اس کو جائز کہنا ہے، اس کو ناجائز کہنا ہے، اس کو واجب کہنا ہے، اس کو مکروہ کہنا ہے، اس کو کرنا ہے، اس کو چھوڑنا ہے۔ ایک مسئلہ تو پیش آ گیا، اب شریعت کے بارے میں، شریعت کے اندر اس کے بارے میں کیا رہنمائی ہے؟ اگر آپ نصوص کھول کر دیکھتے ہیں، قرآن کریم کھول کر دیکھتے ہیں، الحمد سے لے کر والناس تک اس کے بارے میں کوئی حکم صراحت کے ساتھ نہیں ملتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین طیبہ اٹھا کر دیکھتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام فرامین طیبہ میں سے کوئی بھی ایسا فرمان موجود نہیں جو اس مسئلے کے بارے میں بڑی صراحت کے ساتھ مذکور ہو کہ اس جزئی کا یہ حکم ہے۔ اب قرآن بھی خاموش ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی خاموش ہے۔ مسئلہ ایسا ہے کہ جس پر کوئی نص وارد نہیں، قرآن کی آیت وارد نہیں، نبی کا فرمان وارد نہیں ہے، اب مسئلہ پیش بھی آ گیا ہے۔ اگر کرنا ہے تو کرنے پر دلیل چاہیے، اگر چھوڑنا ہے تو چھوڑنے پر دلیل چاہیے، اگر حلال کہنا ہے حلال کہنے پر دلیل چاہیے، اگر حرام کہنا ہے حرام کہنے پر دلیل چاہیے، اگر جائز کہنا ہے جائز کہنے پر بھی دلیل چاہیے، اگر ناجائز کہنا ہے ناجائز کہنے پر بھی دلیل چاہیے۔ جب جب کوئی مسئلہ آ جاتا ہے جسے مسئلہ غیر منصوصہ کہا جاتا ہے، مسئلہ پیش آ جاتا ہے، بندے کی زندگی کے اندر ایک دو نہیں سینکڑوں ایسے مسائل پیش آتے ہیں، اب ایسے موقع پر جانا تو چاہیے تھا قرآن کی طرف، لیکن قرآن کھول کر دیکھا اس خاص جزئی کے بارے میں قرآن کی کوئی صراحت نہیں ملتی، اس خاص جزئی کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث نہیں ملتی۔ اب اس پر عمل کریں، اس کو چھوڑیں، اس کو رہنے دیں، اس کو کرنا ہے، اس پر عمل کرنا ہے، اس کو ترک کرنا ہے، اسے جائز کہنا ہے، اسے ناجائز کہنا ہے، اسے حلال کہنا ہے، اسے حرام کہنا ہے، اسے ٹھیک کہنا ہے، اسے غلط کہنا ہے۔ کرنا کیا ہے؟ جو بھی کرنا ہے دلیل کا محتاج ہے۔ اگر حرام کہہ دیا، حرام کہنا یہ حکم شرعی ہے، اس پر دلیل چاہیے۔ اگر حلال کہا ہے، حلال کہنا حکم شرعی ہے، اس پر دلیل چاہیے۔ اگر جائز کہا ہے، جائز کہنا حکم شرعی ہے، اس پر دلیل چاہیے۔ اگر ناجائز کہا ہے، ناجائز کہنا حکم شرعی ہے، اس پر دلیل چاہیے۔ اب بندہ جائے تو جائے کہاں؟ جو احناف ہیں، جو مقلدین ہیں، جو مالکیہ ہیں، جو شوافع ہیں، جو حنابلہ ہیں، انہیں کوئی پریشانی نہیں، اپنی امام کی فقہ کھول کر دیکھتے ہیں، امام نے اس جزئی کا ایک حکم لکھ دیا ہوتا ہے، اور لکھتے کیسے ہیں کہ یہی مسئلہ جو اب تمہیں پیش آیا ہے، اسی سے ملتا جلتا دوسرا مسئلہ اور دوسرے الفاظ کے ساتھ وہ قرآن کی آیت میں موجود تھا، اور اسی سے ملتا جلتا دوسرا مسئلہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں موجود تھا۔ ہم نے اس حکم کے اندر اس کی علت کو دیکھا کہ اس کی آخر علت کیا ہے۔ جب ہم نے حکم کو دیکھا، اس کی علت کو دیکھا، فقیہ اور مجتہد نے اس کے اندر غور اور فکر کیا، اجتہاد اور استنباط کیا، تو اس سے یہ بات واضح ہو گئی، اس سے ایک اصول نکل آیا۔ اسی اصول کی روشنی میں مجتہد اس مسئلے کو حل کرتا ہے۔ مقیس علیہ والا حکم مقیس کو دیتا ہے، منصوص والا حکم غیر منصوص کو دیتا ہے، ایک مسئلے والا حکم دوسرے مسئلے کو دیتا ہے۔ کبھی اس کے لیے قیاس کرتا ہے،
کبھی اس کے لیے قوت اجتہاد سے کام لیتا ہے، تو یہ کام فقیہ کر کے امت کو دے سکتا ہے۔ اور جو بندہ قوت اجتہاد نہ رکھتا ہو، جو بندہ قوت استنباط نہ رکھتا ہو، جو بندہ اس کے بارے میں اہلیت نہ رکھتا ہو، قرآن کو سمجھنے کی صلاحیت نہ رکھتا ہو، حدیث کو سمجھنے کی صلاحیت نہ رکھتا ہو، اس کے لیے جب یہ مسئلہ آئے گا، اس مسئلے پر وہ بندہ پھنس جائے گا۔ لیکن بندہ فقیہ کے پاس جائے گا، مجتہد کے پاس جائے گا، مجتہد اسے اس مشکل سے نکال کر اس کے لیے آسانی بتلائے گا کہ دیکھیے یہ مسئلہ پیش آ گیا، اس مسئلے کے بارے میں نص موجود نہیں ہے، یہ مسئلہ پیش آ گیا، قرآن کی آیت موجود نہیں ہے، یہ مسئلہ پیش آ گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان واضح طور پر اور صراحت کے ساتھ اس کے بارے میں موجود نہیں ہے۔ اب پریشان ہونے والی کوئی بات نہیں، یہ جو مسئلہ ایک آیا ہے، اسی سے ملتا جلتا، اسی سے ریلیٹڈ، اسی جیسا ایک اور مسئلہ حدیث کے اندر موجود تھا، اسی کو دیکھا گیا۔ ایک دیکھنا میرا اور آپ کا ہے، ایک دیکھنا ہمارے یار لوگوں کا ہے، ایک دیکھنا فقیہ اور مجتہد کا ہے۔ جب فقیہ اور مجتہد اس کے اندر غور کرتا ہے، حکم کو بھی دیکھتا ہے، مسئلے کو بھی دیکھتا ہے، اس کی علت کو بھی دیکھتا ہے، اس کی وجہ کو بھی دیکھتا ہے، پھر اس دوسرے مسئلے کو دیکھتا ہے، آیا اس کے اندر بھی وہی علت پائی جا رہی ہے، آیا اس کے اندر بھی وہی وجہ پائی جا رہی ہے؟ اگر وہی وجہ پائی جا رہی ہو جو مجتہد سمجھ رہا ہے، پھر اسی منصوص والا حکم اس غیر منصوص کو دے دیتا ہے، اسی مقیس علیہ والا حکم اس مقیس کو دے دیتا ہے، اور امت کے سامنے اس کے یا تو جائز ہونے کا فتویٰ دے دیتا ہے، یا ناجائز ہونے کا فتویٰ دے دیتا ہے، یا اس کے حلال ہونے کا فتویٰ دیتا ہے، یا اس کے حرام ہونے کا فتویٰ دیتا ہے، یا اس کے جائز ہونے کا فتویٰ دیتا ہے، یا اس کے ناجائز ہونے کا فتویٰ دیتا ہے۔ لیکن یہ کام کرتا کون ہے؟ یہ کام مجتہد کرتا ہے، علت دیکھتا ہے۔ آپ کہیں گے کیا مشکل ہے، حدیث ہمارے سامنے آ جائے ہم بھی علت دیکھ لیں گے، پھر مجتہد کا کیا فائدہ؟ یاد رکھیے گا کہ بسا اوقات حکم کے اندر جو علت معلوم ہو رہی ہوتی ہے، سمجھ میں آ رہی ہوتی ہے، عام دیکھنے بادی اور رائے کے اندر سمجھ میں آ رہی ہوتی ہے، بسا اوقات وہ مراد نہیں ہوتی۔ اس میں اجتہاد چاہیے، استنباط کی صلاحیت چاہیے، ذخیرہ حدیث پر نظر چاہیے، قرآن کی مراد پر نظر چاہیے، نصوص کی مراد پر نظر چاہیے، گہری نظر چاہیے۔ اب دیکھیے سود کا مسئلہ ہے، حدیث مبارک میں 6 چیزوں کو ذکر کیا گیا۔ الحنطۃ بالحنطہ، بیعوا الحنطۃ بالحنطہ، والشعیر بالشعیر، والتمر بالتمر، والملح بالملح، والذهب بالذهب، والفضة بالفضة، مثلاً بمثل، یدم بیدن، والفضل ربا۔ یہ تو حدیث ہے، سمجھ آ گئی۔ اب سود صرف انہی 6 چیزوں تک بند ہے یا باقی چیزوں کے اندر بھی سود کے کوئی احکام جاری ہوتے ہیں؟ اب یہ دیکھنے کے لیے مجتہدین بیٹھے۔ ایک مجتہد نے اپنے ذوق اجتہاد سے کام لیا، انہوں نے کہا کہ یہاں پر جو ربا کی علت سمجھ میں آ رہی ہے وہ ہے قدر مال جنس۔ احناف نے کہا۔ دوسرے بیٹھے، انہوں نے کہا یہاں پر ربا کی جو علت معلوم ہو رہی ہے وہ توم اور ثمنیت ہے۔ اختلاف ہو گیا۔ اب احناف اپنے ذوق اجتہاد کے مطابق فتویٰ دیتے ہیں، دیگر احناف کے علاوہ جو ائمہ کے پیروکار ہیں وہ اپنے ذوق کے مطابق فتویٰ دیتے ہیں۔ اگر ان دونوں میں سے ایک نے صحیح ہونا ہے، دوسرے نے اس کے مقابلے میں خطا پر ہونا ہے، ایک نے ثواب پر ہونا ہے، دوسرے نے اس کے مقابلے میں خطا پر ہونا ہے۔ اچھی طرح توجہ رکھیے گا، اگر کوئی مقلد امام پر اعتماد کرتے ہوئے، مجتہد پر اعتماد کرتے ہوئے ان دونوں میں سے کسی ایک بات کو لے لیتا ہے، اگر وہ بات درست ہوئی
اس کے امام کا وہ فتویٰ نفس الامر اور واقع کے مطابق ٹھیک ہوا، اگر اس کا یہ مسئلہ واقعتاً درست ہوا تو ایسے مقتدی کو صحیح فتوے پر عمل کی توفیق مل جاتی ہے، قیامت میں اس پر مواخذہ نہیں کہ جو اصل میں حکم شرعی تھا اس نے اس حکم شرعی پر عمل کر لیا ہے۔ اور اگر یہ جو مقلد ہے یہ اپنے امام کے اجتہاد کے اندر تقلید کرتا ہے اور بالفرض امام کا مسئلہ وہ ثواب کی بجائے خطا پر محمول ہے، تو ایسی صورت میں بھی یہ ساری ذمہ داری مجتہد پر رہتی ہے، یہ ساری ذمہ داری فقیہ پر رہتی ہے، یہ ساری ذمہ داری امام پر رہتی ہے۔ امام کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا حکم الحاکم فاجتہد ثم اصاب فلہ اجران، اگر مجتہد فیصلہ کرتا ہے، فیصلہ بھی ٹھیک کرتا ہے، ایسے مجتہد کے لیے 2 اجر ہیں۔ ایک اجر تو ملا اس لیے کہ فیصلہ کیا ہے اور ٹھیک کیا ہے، اور دوسرا اجر کس لیے کہ اس فیصلہ کرنے کے اندر اس نے مشقت برداشت کی ہے، اس مشقت کو برداشت کرنے کا بھی اللہ اسے اجر عطا فرماتے ہیں۔ جس کا مسئلہ بھی ٹھیک ہو، اجتہاد کی صلاحیت رکھ کے اس مسئلے کے اندر اگر اس نے اجتہاد کیا ہوتا ہے، اسے اللہ 2 اجر عطا فرماتے ہیں۔ لیکن اگر کسی بندے نے، کسی مجتہد نے، کسی امام نے، کسی فقیہ نے اجتہاد کیا اور اجتہاد کے اندر وہ ثواب کی بجائے خطا پر رہا، اللہ ایسے مجتہد کو 1 اجر پھر بھی دیتے ہیں، اللہ اسے معجور رکھتے ہیں، اللہ اسے اجر پھر بھی دیتے ہیں، اس پر کوئی عقاب نہیں ہوتا، اسے سزا نہیں ملتی۔ جب اس کی وجہ سے کوئی بندہ عمل کر لیتا ہے اللہ اسے بھی عذاب نہیں دیتے۔ یہ مجتہد کی ضرورت ہے۔ اگر مجتہد کے پاس جائیں گے، اور اس سے اگلی بات، اگر کوئی بندہ ہے وہ ایک امام کو نہیں مانتا، دوسرے کو بھی نہیں مانتا، یہ مسئلہ پیش آ گیا اور اس مسئلے کے اندر وہ خود زور لگاتا ہے، اس کو سمجھنے کے لیے اپنے طور پر ایک کوشش کرتا ہے، مجتہد بھی نہیں ہے، فقیہ بھی نہیں ہے، امام بھی نہیں ہے، مسئلہ سامنے آ گیا، اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے وہ خود زور لگاتا ہے، تتبع اور جستجو کرتا ہے، اس کی تحقیق کرتا ہے، اگر یہ مسئلہ ٹھیک ہو گیا، اس نے عمل کر لیا تو ٹھیک ہے، اور اگر یہ مسئلہ ٹھیک نہ ہوا اور اس نے عمل کر لیا، اب اس کی ذمہ داری امام پر نہیں ہے، اب اس کی ذمہ داری اس کے اپنے کندھوں پر ہے۔ جب اللہ کی بارگاہ میں جائے گا پھر اس سے پوچھا جائے گا، جب تیرے اندر نصوص کو سمجھنے کی صلاحیت نہیں تھی، جب تیرے اندر قرآن کو سمجھنے کی صلاحیت نہیں تھی، جب تیرے اندر احکام شریعت کو سمجھنے کی صلاحیت نہیں تھی، جب تیرے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو سمجھنے کی اہلیت نہیں تھی، تو نے از خود اس کے اندر کوشش کر کے ایک نتیجہ کیسے نکال لیا، نتیجہ بھی نکالا، وہ بھی غلط نکالا۔ اگر مجتہد ہوتا، اس کا جو خطا تھی اس پر بھی اسے اجر ملتا، لیکن یہ ایسا بندہ ہے کہ جو مجتہد نہیں ہے، اگر غلط فیصلہ کر کے بیٹھے گا اس پر اسے عذاب دیا جائے گا۔ یہ پہلی شک ہے۔ ہم نے مسائل کو تقسیم کیا ہے، احکام شریعت ہیں، بہت زیادہ احکام شریعت، ان کو بنیادی طور پر ہم نے تقسیم کیا ہے۔ کچھ مسائل ایسے ہیں کہ جہاں پر نص موجود ہے، کچھ مسائل ایسے ہیں جہاں پر نص موجود نہیں، جہاں پر نص موجود نہیں وہاں فیصلہ مجتہد اور فقیہ کرتا ہے، اور جہاں نص موجود ہے اس میں بھی تفصیل ہے۔ یہ جو نص آئی ہے ایک مسئلے میں، اس نص کے معارض کوئی دوسری نص موجود ہوگی یا نہیں ہوگی؟ ایک نص آ گئی، قرآن کی ایک آیت آ گئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان آ گیا،
ایک حکم شرعی آ گیا، یہ ایک نص آئی ہے، اب دیکھا جائے گا کہ اس کے مقابلے میں کوئی دوسری نص بھی موجود ہے یا نہیں ہے۔ اگر اس کے مقابلے میں دوسری نص موجود ہو، ان مسائل کو کہا جاتا ہے مسائل منصوصہ متعارضہ، کہ دونوں آپس کے اندر تعارض ہے، دونوں قرآن کی آیتیں ہیں، دونوں اللہ کے نبی کے فرمان ہیں، کس کو لینا ہے کس کو چھوڑنا ہے یہ فیصلہ عام بندہ نہیں کر سکتا، یہ فیصلہ کرے گا تو فقیہ اور مجتہد کرے گا۔ پھر یہ جو مسائل ہیں منصوص ہیں، حکم منقول ہے، لیکن اس حکم کے منقول ہونے کے ساتھ ساتھ جب ہم نے غور کیا، اس حکم کو دیکھا، تو یہ حکم ایسا تھا کہ اس کے اندر اجمال تھا، تفصیل نہیں تھی، اجمالی حکم آ گیا۔ اب اس اجمال کی تفصیل کیا ہوگی، اس کے بارے میں نصوص خاموش ہیں۔ میں اس کی مثالیں سب کی آ رہی ہیں، میں صرف وجہ حسر ذکر کر رہا ہوں کہ جب نص آئے گی، نص کے اندر کبھی تعارض ہوگا، کبھی نص کے اندر احتمال ہوگا، کبھی نص کے اندر اجمال ہوگا، کبھی نص کے اندر جو احکام ہوں گے وہ متعین نہیں ہوں گے۔ ان تمام مسائل کے اندر مجتہد کی ضرورت پیش ہوتی ہے، اور اگر مسئلہ آ جائے، مسئلہ منصوص ہو کر متعارض نہ ہو بلکہ منصوص ہو کر محکم ہو، ایسے مسئلے کے بارے میں مجتہد کی ضرورت نہیں ہوتی۔ محکم کا معنی ہی یہی ہوتا ہے کہ وہ مسئلہ بڑا واضح طور پر شریعت کے اندر موجود ہے، اب اس کے اندر تقلید کر کے کرنا ہی کیا ہے۔ تو شریعت کے کل 6 مسائل بنتے ہیں، ان 6 مسائل میں سے صرف محکم پر مجتہد کے بغیر عمل کیا جا سکتا ہے، باقی 5 مسائل کے اندر مجتہد کی ضرورت رہتی ہے۔ اگر اس کے اندر تعارض آ گیا، اس تعارض کو اب اٹھانا ہے، اس تعارض کو اٹھانے کے لیے علم چاہیے، اصول چاہیے، قواعد چاہیے، ضوابط چاہیے، قوت اجتہاد چاہیے، استنباط کی قوت چاہیے۔ ہر ایرے غیرے کا کام نہیں، ہر نتھو خیرے کا کام نہیں کہ جو بندہ اس کے سامنے 2 متعارض دلیلیں آئیں، ایک کو راجح بنا دے دوسرے کو مرجوح کر دے، ایک کو ناسخ قرار دے دوسرے کو منسوخ قرار دے۔ ایسا نہیں ہوتا۔ اس کے لیے قوت اجتہاد چاہیے، قوت استنباط چاہیے، قرآن کی مراد پر ایک وسیع علم چاہیے، حدیث کی مراد پر، حدیث کے ذخیرے پر ایک وسیع نظر چاہیے۔ قرائن کو دیکھنا پڑتا ہے اور اس کے نظائر کو دیکھنا پڑتا ہے، سیاق و سباق کو دیکھنا پڑتا ہے، مقدم اور مؤخر کو دیکھنا پڑتا ہے، اس کے زمانہ نزول اور زمانہ صدور کو دیکھنا پڑتا ہے کہ یہ واقعہ کب پیش آیا، پھر جا کر کہیں اصول وضع کیے گئے ہیں۔ اگر مسائل آپس کے اندر متعارض ہیں، احناف یہ کہتے ہیں سب سے پہلے اس کے ارتفاع کے لیے، اس تعارض کو اٹھانے کے لیے سب سے پہلے نسخ کو دیکھا جائے گا۔ اگر اس کا زمانہ نزول معلوم ہوا تو پتہ چل رہا ہے ایک آیت پہلے زمانے کی، دوسری آیت بعد کے زمانے کی، یہ جو مؤخر ہوگی اسے ناسخ قرار دیں گے، جو مقدم ہوگی اسے منسوخ قرار دیں گے۔ لیکن بعض دفعہ ایسا ہوگا نصوص آپس میں متعارض ہوں گی لیکن ان کے زمانہ نزول کے بارے میں پتہ نہیں ہوگا، کون سی مقدم کون سی مؤخر، کس کو ناسخ بنائیں کس کو منسوخ بنائیں۔ اب کیا کریں؟ اب مجتہد یہ کرتا ہے کہ اس کے اندر ترجیح والا عمل لاتا ہے۔ ترجیح کا معنی کہ یہ والا جو حکم آیا ہے اس کا تعلق کس نوعیت سے ہے، یہ والا جو حکم آیا ہے اس کے معارض دوسری ایک نص آ گئی ہے، حدیث آ گئی ہے، یہ حکم کس نوعیت کا ہے، ان میں سے راجح کون ہے، ان میں سے مرجوح کون ہے، یہ فیصلہ مجتہد کر سکتا ہے، ہر ایرا غیرہ نہیں کر سکتا۔ پھر جب ترجیح والا عمل بھی ممکن نہ رہے، وجوہ ترجیح معلوم نہیں ہے، اور عجیب بات ہے کہ فقہاء نے 20 سے زائد وجوہ ترجیح ذکر کی ہیں کہ جب 2 نصوص میں
دو نسوں میں آپس کے اندر تعارض ہو جائے تو اس تعارض کو اٹھانے کے لیے نسخ اگر معلوم نہیں تو ترجیح کے لیے وجوہ ترجیح، اور وجوہ ترجیح 1-2 نہیں 20 وجوہ ترجیح ہیں۔ مجتہد ان 20 وجوہ ترجیح کے اندر غور کرتا ہے کہ ان میں سے یہ جو دو نصوص آپس کے اندر متعارض ہو رہی ہیں، ان میں سے کس نص کے بارے میں کون سی ترجیح موجود ہے، کس نص کے بارے میں وہ ترجیح موجود نہیں۔ جسے ترجیح ہوگی اسے قابل عمل قرار دیں گے، جس کے اندر ترجیح نہیں ہوگی اسے قابل ترک قرار دیں گے۔ یہ 20 سے زائد وجوہ ترجیح ہیں، اور یہ والا کام بھی صرف مجتہد کر سکتا ہے۔ آپ جائیں، باہر ایک بندہ کھڑا ہو، آپ اس سے کہیں کہ 2 حدیثیں آپس میں متعارض آ گئی ہیں، تقلید نہیں کرنی، اللہ کے رسول کے علاوہ کسی کی بات کو نہیں ماننا، کیا کریں؟ وہ کہے گا ایک کو لے لیں دوسرے کو چھوڑ دیں۔ کتنی آسان سی بات ہے بھئی، جس کو لے لیا یہ تو اللہ کے نبی کی حدیث ہے، چلو بات سمجھ آتی ہے، لیکن یہ بھی تو غور فرمائیے نا کہ جس کو چھوڑ دیا وہ بھی تو اللہ کے نبی کا فرمان ہے، اس کی سند بھی ٹھیک ہے، اس کی بھی ٹھیک ہے۔ بسا اوقات یوں ہوتا ہے کہ یہ بھی قرآن کی آیت وہ بھی قرآن کی آیت ہے، بسا اوقات یوں ہوتا ہے کہ اس کی بھی وہی سند ہے جو دوسری کی سند ہے، تو دونوں برابر درجے کی دلیلیں ہوتی ہیں، دونوں برابر درجے کی حدیثیں ہوتی ہیں، دونوں برابر درجے کی آیات ہوتی ہیں، دونوں برابر درجے کی نصوص ہوتی ہیں۔ ان میں سے ایک کو لینا دوسرے کو چھوڑنا، یہ جو ترجیح والا عمل ہے، اس ترجیح والے عمل کو بڑے نزاکت کے ساتھ حل کیا جاتا ہے، بڑے حساسیت کے ساتھ حل کیا جاتا ہے، بڑے محتاط طریقے کے مطابق حل کیا جاتا ہے، اور یہ محتاط طریقہ صرف مجتہدین کے پاس ہوتا ہے، مجتہدین کے علاوہ اور کسی کے پاس نہیں ہوتا۔ یہ 5 مسئلے میں نے ذکر کیے۔ اب ایک نص آئی، نص کے اندر اجمال ہے، یہاں پر ہماری اس میں مثال بھی آ رہی ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم، جب تم نے نماز پڑھنی ہے، نماز پڑھنے سے پہلے وضو کرو۔ وضو کے اندر کیا کرنا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں فاغسلوا وجوہکم، اپنے چہروں کو دھونا ہے۔ یہ وجہن کا لفظ ہے، اب یہ اجمالی طور پر آیا ہے۔ وجہ کا اطلاق کہاں سے کہاں تک ہوتا ہے اس کے بارے میں قرآن خاموش ہے۔ قرآن کی آیت نہیں بتلاتی کہ یہاں سے شروع ہوتا ہے، یہاں ٹھوڑی تک آتا ہے، کانوں کی لو تک آتا ہے۔ قرآن نے صرف لفظ وجہن ذکر کیا ہے، فاغسلوا وجوہکم، اجمال رکھ دیا ہے اس نص کے اندر۔ اس اجمال کی تفصیل کرے گا تو مجتہد کرے گا، اس مجتہد کے علاوہ کوئی بندہ اس اجمال کی تفصیل نہیں کر سکتا۔ پھر کبھی یہ ہوگا کہ نص آئے گی، اس نص کے اندر اجمال کی بجائے دوسرے معنی کا احتمال ہوگا، ایک ہی لفظ ہوگا، من قبیل الازداد ہوگا، ایک اس کا معنی یہ اور دوسرا جو اس کے مخالف ہے وہ بھی۔ آپ عام طور پر پڑھتے رہتے ہیں ثلاثۃ قروء، 3 قروء۔ اب یہ جو قرء کا لفظ ہے یا قرء کا لفظ ہے، یہ اس سے مراد کیا لیا جائے؟ حیض لیا جائے، طہر لیا جائے۔ اگر حیض مراد لیتے ہیں تو اس پر دلیل چاہیے، طہر مراد لیتے ہیں اس پر دلیل چاہیے۔ یہ لفظ ایسا ہے قرء والا یا قرء والا کہ اس کا معنی حیض بھی آتا ہے، اس کا معنی طہر بھی آتا ہے، دونوں اس کے معنی ہیں۔ اب جب اس کے اندر احتمال ہے، اس احتمال کو اٹھائے گا کون؟ قرآن نے صرف اتنا کہا ثلاثۃ قروء، بس بات ختم۔ قرآن نے اس قروء کی ڈیفینیشن نہیں کی، اس کی تعریف نہیں کی کہ قروء سے مراد یہاں پر طہر لینا ہے یا قروء سے مراد یہاں پر حیض لینا ہے۔ قرآن نے کچھ نہیں کہا، قرآن نے کہا ثلاثۃ قروء، 3 قروء ہیں۔ اب ایک مجتہد دیکھا، اس نے دیکھا کہ اس کا معنی حیض آتا ہے، پھر وجوہ ترجیح کو بھی دیکھا، انہوں نے اس سے حیض والا معنی مراد لے لیا۔
دوسرے نے دیکھا اس کا معنی طہر والا بھی آتا ہے، اب اس کی اپنی وجوہ ترجیح ہیں، اس نے اپنی وجوہ ترجیح کے ساتھ اس کا معنی متعین کر دیا کہ اس کا معنی حیض نہیں طہر ہے۔ تو یہ والا معنی متعین کرنے کے اندر اس احتمال کو دور کرنے کے لیے بھی جس قوت کی ضرورت ہے وہ قوت اجتہاد والی ہے، وہ قوت استنباط والی ہے، وہ فقاہت والی قوت ہے، ہر ایرے غیرے بچے کا کام نہیں ہے۔ اب اس طرح کے مسائل میں اگر ہم مجتہد کو چھوڑتے ہیں تو قرآنی آیات پر، نصوص پر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر عمل کیسے ہوگا؟ ہم کسی سے لڑتے جھگڑتے نہیں، دعوت فکر دے رہا ہوں، ہم کسی کے بارے میں اپنی زبانیں خراب نہیں کرتے، دعوت فکر دے رہا ہوں۔ میرے دوست، اگر اس طرح کے مسائل کے اندر مجتہد کی ضرورت کو تسلیم نہ کیا گیا تو مجھے بتائیں، یا تو قرآن کریم کی آیات کو چھوڑنا پڑے گا یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو چھوڑنا پڑے گا، اور مجتہد کی بات مان لیں گے تو نہ اللہ کا قرآن چھوٹے گا نہ نبی کا فرمان چھوٹے گا۔ لیکن ضرورت ہے۔ اور چھٹی قسم، پانچویں قسم کہ جس کے اندر مجتہد کی ضرورت ہوتی ہے وہ ہے مسئلہ موجود نص کے اندر تعارض بھی نہیں، نص کے اندر اجمال بھی نہیں، نص کے اندر احتمال بھی نہیں، دوسرے معنی کا احتمال نہیں ہے، لیکن جو نص ذکر کی گئی ہے اس کا حکم متعین نہیں ہے۔ نص موجود ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان موجود ہے، نص ہے، خود اللہ کا فرمان موجود ہے، نص موجود ہے، تعارض بھی نہیں ہے، اجمال بھی نہیں ہے، احتمال بھی نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، لیکن اس کا حکم متعین نہیں ہے۔ فرض کہنا ہے، واجب کہنا ہے، اسے سنت کہنا ہے، مستحب کہنا ہے، مباح کہنا ہے، حرام کہنا ہے، مکروہ کہنا ہے، پھر حرام کہہ کر حرام لعین ہی کہنا ہے، حرام لغیر ہی کہنا ہے، مکروہ کہہ کر مکروہ تحریمی کہنا ہے، مکروہ تنزیہی کہنا ہے۔ کہنا کیا ہے؟ حکم متعین نہیں ہے، اس میں ایک ہی لفظ ہے، صیغہ ہے، اس صیغے سے یہاں پر مراد وجوب لیا جائے یا یہاں پر مراد استحباب لیا جائے، یہ متعین نہیں ہوتا شریعت کی طرف سے۔ اس کی تعیین کی ذمہ داری بھی مجتہد خود اٹھاتا ہے۔ اب مجتہد آئے گا، وہ کہے گا یہاں پر یہ جو صیغہ آیا ہے اس سے مراد یہ امر والا صیغہ ہے، اس سے مراد یہاں پر وجوب ہے، یہی امر والا صیغہ ہے، لیکن دوسرے مقام پر اس سے مراد وجوب نہیں ہے بلکہ استحباب ہے۔ اگر مجتہد کو درمیان سے نکال دو، خود ہر بندہ یہ فیصلہ کرنے کے لیے بیٹھ جائے، کہے کہ جہاں پر بھی امر کے صیغے آئیں گے، مجھے پتہ ہے امر 16 سے زائد معنی کے اندر آتا ہے، میں کہیں پر کوئی لگا دوں گا، کہیں پر کوئی لگا دوں گا، کہیں استحباب کا کہہ دوں گا، کہیں سنیت کا کہہ دوں گا، کہیں صرف جواز کا کہہ دوں گا، کہیں وجوب کا کہہ دوں گا، کہیں پر کچھ کہہ دوں گا۔ آپ مجھے بتائیں کہ اگر ہر بندے کو قرآن و سنت کی نصوص کے ساتھ کھیلنے کی اور یوں کھلواڑ کرنے کی یہ کھلی چھٹی دے دی جائے تو نصوص کا حشر کیا ہو جائے گا؟ ہر بندہ جس نے نماز بھی نہیں پڑھی، قرآن کی آیت آئی، صیغہ امر کا آیا، اس نے کہا کہ امر کے صیغے سے یہاں پر وجوب مراد ہے، حالانکہ وہاں پر وجوب مراد نہیں ہوگا، استحباب ہوگا۔ وہ کہے گا یہاں پر وجوب مراد ہے، حالانکہ وجوب مراد نہیں ہوگا، سنت مراد ہوگی۔ اگر ہر بندے کو چھوٹ دے دی جائے، جو لوگ اہل نہیں ہیں، جو لوگ صلاحیت نہیں رکھتے، جن کے اندر قوت اجتہاد نہیں تھی، جن کے اندر قوت استنباط نہیں ہے، اگر ان کو بھی کھلی چھوٹ دی جائے، انہیں بھی آزادی دے دی جائے، تو یہ تو شریعت کو یوں چوں چوں کا مربع بنا کر رکھ دیں گے، کچھ سمجھ نہیں آئے گی کہ یہ حکم تھا کیا، یہاں پر وجوب ہے، یہاں پر استحباب ہے، یہاں پر سنیت ہے، یہاں پر فرضیت ہے، یہاں پر حرام ہونا ہے، یہاں پر حلال ہونا ہے، ہر بندے کو آزادی۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ ہر بندے کو آزادی نہ دی جائے، اس کے لیے مجتہد اپنی ذمہ داری پوری کرے۔ مجتہد دیکھتا ہے، سیاق و سباق کو دیکھتا ہے، مسئلے کی نوعیت کو دیکھتا ہے،
دیگر قرائن کو دیکھتا ہے، نظائر کو دیکھتا ہے، تاریخ کو دیکھتا ہے، آیات کو دیکھتا ہے، مکی اور مدنی ہونے کو دیکھتا ہے، سیفی اور شتائی ہونے کو دیکھتا ہے، حدیث کو دیکھتا ہے، ان تمام چیزوں کے اندر غور و فکر کر کے پھر یہ مجتہد ایک فیصلہ دیتا ہے، اور بڑی مشکل سے ہوتا ہے۔ چمن میں دیدہ ور پیدا، یہ ایسا نہیں ہوتا کہ مجتہد یوں ہی دیکھے اور حکم لگا دے۔ اور ہمارے امام کی تو فقہ وہ فقہ ہے کہ جس میں مسائل کو حل کرنے کے لیے صرف ہمارا اکیلا امام نہیں بیٹھا، امام نے اپنی تیار کردہ ایسی ٹیم بٹھلائی ہے جن میں سے ہر ایک مجتہد ہے، جن میں سے ہر ایک فقیہ ہے، جن میں سے ہر ایک کے پاس قوت اجتہاد ہے، جن میں سے ہر ایک کے پاس قوت استنباط ہے۔ ایک مسئلہ آتا ہے، وہ مسئلہ امام صاحب اپنی اس شورائی کمیٹی کے اندر رکھتے ہیں، مہینوں اس پر بحث ہوتی ہے۔ یہ لغت والا بیٹھا ہے، لغت کے اعتبار سے بحث کرے گا، یہ دوسرا بیٹھا ہے، یہ اپنے اعتبار سے بحث کرے گا، یہ سیاست والا بیٹھا ہے، اپنے اعتبار سے بحث کرے گا، یہ ریاست والا بیٹھا ہے، اپنے اعتبار سے بحث کرے گا۔ مہینوں کے بعد، ہفتوں کے بعد کہیں جا کر اس کے بارے میں ایک فیصلہ کیا جاتا ہے، پھر اسی فیصلے کو اس فقہ کے اندر لکھ دیا جاتا ہے، تب جا کر یہ کہیں فقہ بنتی ہے۔ ایسا نہیں کہ بس جو مسئلہ آیا ایک نے یہ کہہ دیا، دوسرے نے یہ کہہ دیا اور اس کو فقہ کے اندر لکھ دیا گیا، ایسا نہیں ہوا بابا۔ اور 83,000 سے زائد مسائل امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھوائے ہیں اور فقہ حنفی کو مدون کرایا ہے۔ کوئی معمولی بات ہے؟ جن سے ایک جزی بھی حل نہیں ہوتی وہ بولتے ہیں امام صاحب پر، حد ہو گئی۔ جن سے دو نصوص آپس میں متعارض آ جائیں، دو آیات آپس کے اندر متعارض آ جائیں، جن لوگوں سے ان دو نصوں کا جو تعارض ہے وہ نہیں اٹھتا، وہ بھی امام صاحب پر زبان درازی کرتے ہیں، حد ہو گئی۔ اور پھر دعوت فکر کیا دے رہے ہیں، معاشرے کے اندر کر کیا رہے ہیں؟ صرف یہ کر رہے ہیں کہ امت کو اسلاف سے توڑ دیا جائے۔ امت جب اپنے اسلاف سے بدظن ہو جائے نا، میں اس کو ذرا اور سادہ لفظوں میں تعبیر کرتا ہوں، بیٹا جب اپنے باپ سے بدظن ہو جائے نا، اب اس بیٹے کو اپنے باپ کے خلاف اس کی جائیداد کو، اس کی وراثت کو، اس کے گھر بار کو، اس کے مال جائیداد کو جیسے چاہیں استعمال کرنا چاہیں آپ کر سکتے ہیں۔ اگر بیٹا اپنے باپ کے ساتھ وفادار رہا تو پھر آپ اس کا کچھ نہیں کر سکتے۔ امت جب تک اپنے اکابر کے ساتھ ملی ہوئی ہے، یہ راہ حق پر ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اکابر راہ حق پر جا رہے ہیں، جو ان کے پیچھے پیچھے چل رہا ہے وہ بھی راہ حق پر چل رہا ہے۔ جب اکابر سے ہٹا دیں گے وہ تو سیدھے پہنچے جنت میں، پیچھے ہم نے بھی انہی کی اتباع میں جانا تھا لیکن ہم نہ جا سکے۔ کیوں؟ قرآن کا فیصلہ ہے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان، یہ جانے والے صحابہ جنہیں مہاجر کہا جاتا ہے، اللہ کے نبی کے پیچھے جنت کے اندر جا رہے ہیں، ان کے پیچھے انصار جا رہے ہیں، والذین اتبعوہم، اور جو ان کے نقش قدم پر چل کر جنت کے راستے کی طرف آ رہے ہیں۔ جہاں اللہ کے نبی جائیں گے وہیں پر مہاجرین جائیں گے، جہاں مہاجرین جائیں گے وہیں پر انصار جائیں گے، جہاں پر انصار جائیں گے وہیں پر صحابہ جائیں گے، جہاں صحابہ جائیں گے وہیں تابعین جائیں گے، جہاں تابعین جائیں گے وہیں تبع تابعین جائیں گے۔ یہ ایک تسلسل ہے، اگر اس تسلسل کو باقی رکھا گیا تو پھر جنت کے راہ پر چلتے رہیں گے، اور اگر اس تسلسل کو توڑ دیا گیا کہ اسلاف تو جا رہے ہوں جنت کے اندر، ایک بندہ کھڑا ہو کر کہہ دے کہ تم کس امام کی بات مانتے ہو، اس امام کی تو بات نہیں ماننی چاہیے، تم کس امام کی بات مانتے ہو، اس امام کی تو بات نہیں ماننی چاہیے، یہ اگر بندہ اپنے مشن میں کامیاب ہو گیا اس نے ہمارا نقصان کیا ہے، اپنا کوئی نقصان نہیں کیا۔ وہ تو پہلے سے ہی جنت کی راہ پر نہیں جا رہا تھا، جا تو ہم رہے تھے، ہمیں اپنے اسلاف سے کاٹا ہے۔ اور بڑے دلکش دل ربا نعرے لگائے جاتے ہیں کہ یہ والا کام چھوڑ دو، تقلید چھوڑ دو، تحقیق کرو۔ کیوں کسی امام کی بات مانتے ہو؟ امام کے اقوال کیوں لیتے ہو؟ اللہ کا قرآن موجود ہے،
اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، میں نے قرآن نازل کر دیا ہے، آسان ہے۔ اللہ تو فرما رہے ہوں کہ یہ قرآن آسان ہے، تمہارا مولوی تمہیں بتاتا ہے کہ قرآن آسان نہیں ہے۔ قرآن کو سمجھنے کے لیے مجتہد کے اجتہاد کی ضرورت ہے، قرآن کو سمجھنے کے لیے مجتہد اور فقیہ کی ضرورت ہے، حدیث کو سمجھنے کے لیے مجتہد اور فقیہ کی ضرورت ہے، احکام شریعت کو سمجھنے کے لیے مجتہد اور فقیہ کی ضرورت ہے۔ اللہ کہتے ہیں قرآن آسان ہے، آؤ اس پر عمل کرو۔ تمہارا مولوی تمہیں کہتا ہے کہ نانا یہ کام نہیں کرنا، قرآن بڑا مشکل ہے، اس کو سمجھنے کے لیے پہلے امام کے دروازے پر جاؤ۔ اللہ کہتے ہیں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ، ہم نے قرآن کو آسان بنا دیا ہے۔ تمہارا مولوی نے قرآن کو مشکل بنایا ہوا ہے، تمہیں براہ راست قرآن سمجھنے سے روکنے کے لیے تمہیں امام کے دروازے پر لے جانے کی محنت کر رہا ہے۔ اور جب بندہ ان باتوں کا شکار ہو جاتا ہے، جب بندہ ان باتوں کا شکار ہو جاتا ہے، جب بندہ ان باتوں کا شکار ہو جاتا ہے اور پھر امام سے الگ ہو جاتا ہے، تھوڑا سا دور جا کر سمجھ آتی ہے کہ جو مجھے سبز باغ دکھایا گیا تھا، جو مجھے لالی پاپ دیا گیا تھا، وہ سراسر دھوکے کے سوا کچھ بھی نہیں تھا۔ اللہ فرماتے ہیں فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ، قرآن آسان ہے لیکن دو مقصد بیان کیے، لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ وَتُنذِرَ بِهِ قَوْمًا۔ قرآن آسان ہے ترغیب کے لیے، قرآن آسان ہے ترہیب کے لیے، قرآن مشکل ہے۔ ہن ام الکتاب و اخر متشابہات، بعض آیات ایسی ہیں کہ جو براہ راست سمجھ میں آ جاتی ہیں، بعض آیات ایسی ہیں کہ جو براہ راست سمجھ میں نہیں آتی۔ والراسخون فی العلم، وہاں پر راسخین فی العلم کی ضرورت ہوتی ہے۔ بعض آیات وہ ہیں کہ جو سنتے ہی سمجھ میں آ گئی، لا تقربوا الزنا، زنا کے قریب نہیں جانا، بات سنتے ہی سمجھ میں آ گئی۔ بہت ساری ایسی آیات ہیں کہ جن کا تعلق ترغیب کے ساتھ ہے، بہت ساری ایسی آیات ہیں کہ جن کا تعلق ترہیب کے ساتھ ہے، ڈرانے کے ساتھ ہے۔ قرآن کا فیصلہ یہ ہے کہ ترغیب کے لیے، ترہیب کے لیے جو آیات نازل ہوئی ہیں، یہ والی آیات آسان ہیں۔ اگر اس کو سمجھنے والا کوئی تھوڑا سا پڑھا لکھا آدمی بھی ہوگا، اسے سمجھ آ جائے گی۔ اللہ تعالیٰ جب کسی بات کے بارے میں فرماتے ہیں کہ فلاں کام کرو، اس کی جزا بھی ذکر کر دیتے ہیں کہ اس کی جزا جنت ہوگی۔ اللہ جب کسی کام سے روک دیتے ہیں کہ فلاں کام نہیں کرنا، اگر کرو گے تو اس کی سزا بھی ذکر کر دیتے ہیں کہ اس کی سزا جہنم ہوگی۔ اس کے لیے قوت اجتہاد کی ضرورت نہیں ہے، قوت استنباط کی ضرورت نہیں ہے، فقیہ اور مجتہد کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن بابا بات ہو رہی ہے مسائل کی، جہاں پر اگر کوئی ایسا مسئلہ آ جاتا ہے، وہاں پر ناسخ اور منسوخ کا مجھے علم نہیں ہے۔ پہلے کون سی آیت آئی تھی مجھے علم نہیں ہے، بعد میں کون سی آیت نازل ہوئی تھی مجھے اس کا علم نہیں ہے۔ اب اس کے بارے میں ایک کو لوں گا دوسرے کو چھوڑوں گا، دونوں کو بیک وقت تو لے نہیں سکتا، کیونکہ دونوں نصیں آپس کے اندر متعارض ہیں۔ ایک کے اندر فرض کیجئے اس کی حلت کا حکم ہے، دوسرے کے اندر اس کی حرمت کا حکم ہے۔ میں بیک وقت دونوں پر عمل کروں تو کیسے کروں گا؟ اسے حلال سمجھ کر بھی کروں، اسے حرام سمجھ کر چھوڑ بھی دوں، یہ تو ہو نہیں سکے گا۔ جہاں بات آئے گی ایسے مسائل کی کہ جن مسائل کے اندر اجمال ہوگا، جہاں بات آئے گی ایسی مسائل کی کہ جن مسائل کے اندر اجمال ہوگا، جن کے اندر احتمال ہوگا، جہاں پر اس کے احکام متعین نہیں ہوں گے، پھر یہاں پر ہم اس قرآن اور اس نص کو سمجھنے کے لیے، اللہ اور اللہ کے رسول کے فرمان کو سمجھنے کے لیے ہم پیچھے جائیں گے امام ابو حنیفہ کے۔ امام ابو حنیفہ بتائے گا کہ یہ جو باہم تعارض نظر آ رہا ہے یہ حقیقتاً تعارض نہیں ہے، اس میں سے جو فلاں آیت ہے وہ مقدم ہے، زمانہ نزول کے اعتبار سے پہلے کی ہے، بعد والی آیت بعد میں ہے، جو بعد والی ہے یہ ناسخ ہے، پہلے والی منسوخ ہے۔ منسوخ پر عمل نہیں کیا جاتا، جو عمل کیا جاتا ہے وہ ناسخ پر کیا جاتا ہے۔ اگر میں امام کے پاس نہ جاتا
تو میں ساری زندگی پریشان رہتا. میں پریشانیوں سے بچنے کے لیے امام کے پاس جاتا ہوں. یار لوگ کھڑے ہو کر میری ٹانگیں کھینچنا شروع کرتے ہیں, میرا دامن پکڑنا شروع کرتے ہیں, مجھے اپنی طرف کھینچنا شروع کرتے ہیں کہ تم کہاں جا رہے ہو, کس امام کے پیچھے جا رہے ہو, یہ امام تو اس قابل نہیں ہے. میں نے کہا عقل کے اندھو, کبھی تم نے بیٹھ کر غور بھی کیا ہے کہ احناف اپنے جس امام پر اعتماد کرتے ہیں, احناف اپنے جس امام پر اعتماد کرتے ہیں, احناف اپنے جس امام کی تقلید کرتے ہیں, احناف اپنے امام کے اجتہاد پر عمل کرتے ہیں, کبھی سوچا بھی ہے کہ یہ بندہ کس قدر بلندیوں والا ہے, کس قدر علمی وجاہت والا ہے, کس قدر جلالت شان والا ہے, کس قدر قوت اجتہاد والا ہے, کس قدر قوت استنباط والا ہے. یہی امام تو تھا نا کہ جسے امام مالک جیسے امام دارالہجرہ نے دیکھا, امام مدینہ نے دیکھا, تو امام مدینہ کہتے ہیں, امام دارالہجرت کہتے ہیں, حضرت امام مالک کہتے ہیں رأیت رجلا, میں نے ایک ایسے شخص کو دیکھا ہے, اگر یہ بندہ اس ستون کے بارے میں یہ کہہ دے ان یجعلها ذهبا, اس ستون کو, لکڑی کے اس ستون کو سونے کا ثابت کرنا چاہے, لقام بحجتہ, اپنی قوت دلیل کے ساتھ اسے سونے کا ثابت کر دے گا. اور ہم جا کہاں رہے ہیں, کس امام کے پیچھے ہم کھڑے ہیں, اور تمہیں تکلیف کیا ہے؟ یہ وہ امام ہے بابا. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں من اراد ان یعرف الفقہ فلیلزم ابا حنیفہ و اصحابہ. اگر کسی بندے نے قرآن کی مراد سمجھنی ہے, اگر کسی بندے نے نبی کے فرمان کی مراد سمجھنی ہے, تو اسے چاہیے کہ امام ابو حنیفہ کے در پر رہے. فلیلزم ابا حنیفہ و اصحابہ. کیوں؟ فإن الناس كلهم عيال في الفقہ, پورے لوگ, عالم انسان کے لوگ جو ان کے زمانے کے بعد لوگ آئے ہیں, یہ فقہ یعنی قرآنی غور و فکر اور فہم کے اندر یہ سارے کے سارے امام صاحب کا ٹبر ہیں, ان کا خاندان ہے, یہ امام صاحب ان کے بڑے ہیں. اور امام عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں, کہتے ہیں لولا ان اللہ عز وجل اعاننی بابی حنیفہ و سفیان لکنت سائر الناس. اگر مجھے ابو حنیفہ اور سفیان کی مجلس نصیب نہ ہوتی, میں بھی عام لوگوں جیسا ایک بندہ ہوتا. آج عبداللہ ابن مبارک کا حدیث میں ایک نام ہے. کیوں؟ امام عبداللہ ابن مبارک خود اس کی وجہ بیان کرتے ہیں, مجھے ابو حنیفہ کی مجلس نصیب ہوئی ہے تب مجھے یہ چیز ملی ہے. اور پھر امام احمد رحمۃ اللہ علیہ, باقی سارے ائمہ کو دیکھ لیں, اپنے اپنے بابا کیا لطف جو غیر پردہ کھولے, جادو وہ جو سر چڑھ کے بولے, والفضل ما شہدت بہ الاعداء. یہ تو اپنے ہیں, یہ تو شاگرد ہیں, یہ تو منتسبین ہیں, یہ تو متعلقین ہیں, یہ تو مقلدین ہیں, یہ تو ماننے والے ہیں نا بابا. یہ مانے کوئی کمال نہیں ہے. والفضل ما شہدت بہ الاعداء. ارے گواہی فضیلت وہ ہوتی ہے کہ جس کی گواہی دشمن بھی دیں. نہ ماننے والے, ابو حنیفہ سے لوگوں کو دور کرنے والے, ابو حنیفہ کی تقلید کو کفر, شرک, حرام, بدعت کہنے والے, ناجائز کہنے والے, ہر وقت تقلید کے اندر کیڑے نکالنے والے, امام صاحب کی ذات پر جرح کرنے والے لوگ بھی بالآخر ایک وقت آیا کہ انہوں نے بھی کہا کہ الناس فی ابی حنیفہ حاسد و جاہل. لوگ دو طرح کے ہیں امام صاحب کے بارے میں. جو امام صاحب پر اعتراض کرتے ہیں, یا تو وہ امام صاحب کی جلالت شان سے واقف نہیں ہے, یا پھر امام صاحب کے حاسد ہیں, ان جیسا مقام پا نہیں سکے اس لیے امام کے خلاف بات کرتے ہیں, یا پھر یہ ہے کہ انہیں تاریخ اسلامی کا مطالعہ نہیں ہے, یہ اس سے جاہل ہیں. بابا ہم جس طرف جا رہے ہیں بڑا سوچ سمجھ کر جا رہے ہیں, اپنے بڑوں پر اعتماد کر کے جا رہے ہیں, انہیں ہم احکام شریعت کا ماہر سمجھ کر جا رہے ہیں. ہم نے ان کے دامن ایسے نہیں پکڑا, ہم نے ان کا دامن ایسے نہیں پکڑا. ہم نے جب دیکھا عقل کو دیکھا, عقل بھی کامل نظر آئی, علم کو دیکھا کامل نظر آیا, فہم و فراست کو دیکھا کامل نظر آئی, بصیرت کو دیکھا کامل نظر آئی, دیانت کو دیکھا کامل نظر آئی. جب یہ سارے اوصاف دیکھ کر ہم نے کہا کہ ہم اسی امام کی اتباع کرنا چاہتے ہیں. کیا مانا؟ جیسے امام نماز پڑھائے
تو امام بھی خدا کی عبادت کر رہا ہوتا ہے، حکم شریعت پر عمل کر رہا ہوتا ہے۔ مقتدی جو اس کی اقتداء کے اندر، اس کی اتباع کے اندر، اس کی اطاعت کے اندر نماز پڑھ رہا ہوتا ہے، وہ اس امام کو سجدہ نہیں کر رہا ہوتا، وہ بھی سجدہ اللہ کو کر رہا ہوتا ہے، لیکن امام کی تابعداری میں کر رہا ہوتا ہے۔ ایک بندہ وہ جو گھر کے اندر نماز پڑھتا ہے، نماز پڑھے گا لیکن نماز کا ثواب صرف ایک نماز کا۔ دوسرا وہ بندہ جو گھر سے اٹھتا ہے، ایسی مسجد میں جاتا ہے جہاں پر باجماعت نماز ہوتی ہے، وہاں پر امام کے پیچھے جا کر نماز پڑھتا ہے، لیکن اس مسجد میں جمعہ نہیں ہوتا۔ جب ایسے امام کے پیچھے نماز پڑھے گا، پھر ایک نماز کا نہیں، پھر 27 نمازوں کا ثواب ہوگا۔ اور بندہ اگر اس سے بھی بڑا امام تلاش کر رہے، گھر سے اٹھے اور ایسی مسجد کا انتخاب کرے کہ جو مسجد الجامع ہو، ایسی مسجد ہو کہ جہاں پر جمعہ کی نماز بھی ہوتی ہو، اس مسجد میں جا کر امام کے پیچھے نماز پڑھے گا، پھر ایک نہیں، پھر 27 نہیں، پھر 500 نمازوں کا ثواب ہوگا۔ ہم یہ قرآن سمجھتے ہیں، اپنی سمجھ کریں گے ٹھوکر لگے گی، امام کی سمجھ میں آئیں گے ٹھوکر نہیں لگے گی۔ جیسے مقتدی نماز پڑھتا ہے، اگرچہ امام کے تابعداری میں پڑھ رہا ہوتا ہے، امام کی اقتداء میں پڑھ رہا ہوتا ہے، امام کی اتباع میں پڑھ رہا ہوتا ہے، لیکن سجدہ صرف اللہ کو کر رہا ہوتا ہے، شریعت پر عمل کر رہا ہوتا ہے۔ اسی طرح یہاں پر بھی مجتہد والا معاملہ ہے اور مقلد والا معاملہ ہے۔ یہ مقلد بھی کسی ماہر شریعت کے اندر، ماہر شریعت پر اعتماد کر کے اسی کی رہنمائی میں اللہ کی عبادت کر رہا ہوتا ہے۔ جیسے امام کے ساتھ پڑھی ہوئی نماز کے اندر ثواب زیادہ ہوتا ہے، کے ساتھ کہہ رہا ہوں، اسی طرح اگر مجتہد کے ساتھ اس کی رہنمائی کے اندر احکام شریعت پر عمل کیا جائے گا تو پھر اس کے اندر ثواب زیادہ ہے، کے ساتھ کہہ رہا ہوں۔ لیکن کون کرے؟ اور پھر میں نے عرض کیا کہ جس امام کو ہم فالو کرتے ہیں، جس امام کی ہم بات کرتے ہیں، جس امام کو ہم مانتے ہیں، وہ اس کے تو کہنے ہی کیا ہیں۔ امام سیوطی شافعی المذہب ہے، امام صاحب کے تبحر علمی کو دیکھا، کہتا ہے لم یسبق ابا حنیفہ احد، کوئی نہیں گزرا ابو حنیفہ جیسا۔ اپنے امام شافعی کا نام بھی نہیں لیا۔ اس سے ہمیں دور کرنا چاہتے ہو، وہ سرمایہ ہم سے چھیننا چاہتے ہو، اس سے ہمیں دور کرنا چاہتے ہو۔ بابا خدا کا خوف کرو، کیا کرنا چاہتے ہو؟ ایک بات اچھی طرح ذہن میں رکھو، ہم اپنے امام کو چھوڑ کر دوسرے مجتہد کے پاس بھی جانا گوارا نہیں کر رہے، تم تو ہمیں سرے سے اجتہاد چھڑانا چاہتے ہو۔ عجیب لوگ ہو۔ ہم ابو حنیفہ کو چھوڑ کر امام مالک کی مجلس میں بھی جانے کے لیے تیار نہیں ہے، باوجود اس کے کہ ان کا 1000 احترام کرتے ہیں، باوجود اس کے کہ انہیں فقیہ اور مجتہد مانتے ہیں، باوجود اس کے کہ ان کے مسئلے پر انہیں ماجور مانتے ہیں۔ ابو حنیفہ کو چھوڑ کر ہم امام مالک کے پاس نہیں آتے، امام شافعی کے پاس نہیں آتے، امام احمد ابن حنبل کے پاس نہیں آتے۔ تم ہمیں کہاں پر لے کر جا رہے ہو؟ کبھی امرتسر لے کر جا رہے ہو، کبھی گرداسپور لے کر جا رہے ہو، کبھی روپڑ لے کر جا رہے ہو۔ بابا ہمیں یہ والی چیزیں اپنے پاس رکھو، تمہیں مبارک ہو۔ ہمیں وہ امام ملا ہے کہ جس کے آنے کی پیشین گوئی قرآن نے دی ہے، وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ، کہ انہی میں سے ایک ایسا بندہ آئے گا، حضرت سلمان فارسی کی نسل میں سے آئے گا، لو کان الدین لو کان الایمان لو کان العلم بالثریا لتناولہ رجل من ابناء فارس، ایک بندہ آئے گا کہ اگر علم یہ ثریا ستارے تک بھی بالفرض چلا جائے، ایمان، ایمانیات اور عقائد بالفرض یہ ثریا ستارے تک بھی پہنچ جائیں، دین یعنی احکام شریعت بالفرض اگر یہ ثریا ستارے تک بھی پہنچ جائیں، اللہ کے نبی نے فرمایا میری امت کو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، لَتَنَاوَلَهُ رَجُلٌ مِّنْ أَبْنَاءِ فَارِسَ، اسی سلمان فارسی کی نسل میں سے ایک شخص آئے گا جو دین کو وہاں سے لا کر زمین تک پہنچائے گا، جو ایمان کو وہاں سے لا کر زمین پر پہنچائے گا، جو علم کو وہاں سے لا کر زمین تک پہنچائے گا۔ اور شافعی المذہب امام ابن کثیر کو دیکھ لیں، امام سیوطی کو دیکھ لیں، سب گواہی دے رہے ہیں
کہ اس لتناولہ رجل من ابناء فارس کا مصداق امام اعظم امام ابو حنیفہ حضرت نعمان بن ثابت رحمت اللہ علیہ ہیں۔ انہیں چھوڑ کر ہم ادھر ہیں، جن کے بارے میں قرآن بھی کہہ رہا ہے، جن کے بارے میں نبی کی پیشین گوئی بھی کہہ رہی ہے، اور پوری امت کے صلحاء اکٹھے ہو کر کہہ رہے ہیں کہ یہ امام نہیں ہے بابا، امام اعظم ہے۔ باقی امام ہیں، امام مالک کو امام کہو تم، امام شافعی کو کہو، امام احمد بن حنبل کو کہو، میرے امام کو صرف امام کہنا، میرے امام کے حق کو پہچانا نہیں گیا۔ میرا امام ان ائمہ کی صف کے اندر صرف امام بن کر نہیں کھڑا، بلکہ امام اعظم بن کر کھڑا ہوا ہے۔ اس امام سے ہمیں چھڑاتے ہو یارا، کوئی عقل کے ناخن لو، کیسے لوگ ہو؟ امت کے اندر فساد ڈالا ہوا ہے، ابو حنیفہ کو نہیں ماننا، کوفے والے کو نہیں ماننا، پھر کس کو ماننا ہے؟ میں کہتا ہوں ان مسائل میں اللہ اور اللہ کے نبی کے بعد کسی کو نہیں ماننا، صحابی کو بھی نہیں ماننا، تابعی کو بھی نہیں ماننا، فقیہ اور مجتہد کو بھی نہیں ماننا۔ یہ جو 5 مسائل میں نے ذکر کیے ہیں کہ وہاں پر نص سرے سے موجود نہیں ہے، ایک مسئلہ پیش آ گیا ہے، اس مسئلے کے اندر نص موجود نہیں ہے، وہاں پر حکم کیسے اس حکم پر عمل کیا جائے گا، اس کا حکم نکالا کیسے جائے گا؟ نص موجود ہے، نص میں تعارض ہے، اس نص کے تعارض کو اٹھانے کے لیے نسخ کو دیکھیں، ترجیح کو دیکھیں، تطبیق کو دیکھیں، توقف کو دیکھیں، کیسے اس نص کو، اس کے تعارض کو اٹھائیں۔ اس کے لیے کوئی اصول ہمیں بتاؤ نا۔ اگر اللہ اور اللہ کے رسول کے علاوہ کسی کی بات کو نہیں ماننا، پھر ہم قرآن کریم کی آیات لاتے ہیں، ہم نصوص لاتے ہیں، ہم اللہ کے نبی کے فرمان لاتے ہیں کہ 2 نصیں ہیں، یہ بھی اللہ کے نبی کا فرمان ہے، دوسرا بھی اللہ کے نبی کا فرمان ہے، یہ بھی اللہ کا فرمان ہے، قرآن کی آیت ہے، دوسرا بھی اللہ کا قرآن ہے، اور یہ قرآن پاک کی آیت ہے، دونوں آپس کے اندر متعارض ہیں۔ اب بتاؤ اس کا حل تمہارے پاس کیا ہے؟ اگر تم مجتہد کو نہیں مانتے، یقیناً اس کے اندر خطا کرو گے، تمہیں ایک کو چھوڑنا پڑے گا، دوسرے پر ایمان رکھنا پڑے گا، اور عین ممکن ہے کہ جس کو تم نے اپنایا ہے وہ منسوخ ہو چکا ہو، جس کو تم نے چھوڑا ہے وہ ناسخ ہو۔ تمہارے اندر فہم نہیں، تمہارے اندر تدبر نہیں، تمہارے اندر جلالت شان نہیں، تمہارے اندر قوت اجتہاد نہیں، قوت استنباط نہیں ہے۔ تم اگر یہ فیصلہ کرو گے تو ہمیشہ غلط کرو گے۔ ہم تمہارے ساتھ چلنے سے قاصر ہیں، ہم ان لوگوں کے ساتھ چل رہے ہیں کہ جن کے سیدھی آگے جنت انتظار کر رہی ہے، جنت ان کی منتظر ہے، وہ بھی اسی راہ پر گزرے ہیں، ہم بھی اسی راہ پر گزرنا چاہتے ہیں۔ لہٰذا کوئی کسی طرح کی کوشش کرنے کی تکلیف نہ فرمائیں، ہم اپنے امام کو چھوڑنے والے نہیں ہیں۔ بابا کیا خیال ہے، آپ حضرات چھوڑ دیں گے؟ ایسے امام کو چھوڑ دیں گے؟ بابا یہ ہمارا مدرسہ ہے، اس کی اینٹیں ہم نے لگائی ہیں، یہاں پر مزدوری ہم نے کی ہے، ہم یہ مدرسہ نہیں چھوڑتے کہ ہماری محنت ہے۔ تم ہم سے امام چھڑاتے ہو کہ جس نے ہمیں احکام شریعت دیے ہیں، ہم اپنی تعمیر کو نہیں چھوڑ سکتے، تم ہمارے اصل مقصد کو ہم سے چھڑانا چاہتے ہو، کیسے احمق ہو؟ یہ تم کسی اور کو لالچ دو، تم پیسہ ڈالو، ریال ڈالو، تم دراہم ڈالو، ڈالر ڈالو، کوئی ہوں گے بکنے والے، وہ اور ہی ہوں گے جو سہیں گے جفائیں تیری۔ ہم نہیں ہیں کسی کا ناز اٹھانے والے بابا، ہم نہیں ہیں کسی کا ناز اٹھانے والے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ایک ہے تقلید کا لغوی معنی اور دوسرا ہے تقلید کا اصطلاحی معنی۔ اب میں اصطلاحی معنی پر آ رہا ہوں۔ لغوی معنی سمجھ آ گیا بابا؟ وہ سمجھ آ گئی ہے تقلید کہتے کسے ہیں؟ نہیں سمجھ آئی بابا، لغت سے خاک سمجھ آتی ہے، اصطلاح سے بات سمجھ آئے گی نا۔ آپ کو لغت سے سمجھ آ گئی ہے، کمال ہو گیا، آپ بڑے صاحب علم لوگ ہیں پھر تو۔ دیکھیے تقلید کا اصطلاحی معنی دیکھیے، تقلید کا اصطلاحی معنی مختلف حضرات نے اپنے اپنے ذوق کے مطابق کیا ہے۔ یہ جو اصطلاح ہوتی ہے نا، آپ نے علم معنی کے اندر ایک اصول پڑھا ہے، لا مناقشۃ فی الاصطلاح، اصطلاحات کے اندر کوئی جھگڑا نہیں ہوتا۔ ایک اصطلاح یہ
اصطلاحی معنی یہ. دوسرا اپنے ذوق کے معنی، اپنے ذوق کے مطابق دوسرا معنی کرتا ہے، لیکن قدر مشترک ہو، دونوں ٹھیک ہوں، مفہوم ایک ہی بنتا ہو، ٹھیک ہے. ایک تقلید کا معنی کیا ہے حضرت مسند الہند امام شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے، اور بڑا جامع معنی اس کا معنی بیان کیا ہے. اتباع الروایت درایتن، اتباع الروایت درایت. تقلید کہتے ہیں کہ احکام شریعت کے اندر ماہر شریعت کی بات پر اعتماد کرنا. اتباع الروایت درایت. قاضی محمد اعلیٰ تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے کشاف اصطلاحات الفنون کے اندر الگ معنی بیان کیا ہے. حضرت حکیم الامت مجدد الملت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ذوق کے مطابق معنی کیا ہے، اور میرے شیخ نے، میرے مربی نے، میرے استاد نے، میرے پیر نے اپنے ذوق کے مطابق معنی کیا ہے. لا مناقشۃ فی الاصطلاح. قاضی اعلیٰ تھانوی کا معنی بھی درست ہے. حجت اللہ کے اندر اور عقد الجید کے اندر جو معنی حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا وہ بھی درست ہے. حکیم الامت مجدد الملت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے جو معنی لکھا وہ بھی درست ہے. دیگر فقہا اور محدثین نے جو اس کا معنی لکھا وہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن میں اپنے شیخ کے معنی کی تشریح کرنے لگا ہوں. میرے شیخ کا ذوق کیا ہے، اور یہ جو میرے شیخ نے تقلید کا اصطلاحی معنی کیا ہے، تعریف کی ہے، یہ بہت سارے مسائل کو، بہت سارے اعتراضات کو، اشکالات کو، وساوس کو دور کر دیتا ہے. کوئی چیز اندر چھوٹتی نہیں. اگر تقلید کی اس تعریف کو صرف سمجھ لیا جائے، دلائل اپنی جگہ پر ہیں بابا، اگر تقلید کی صرف اس تعریف کو سمجھ لیا جائے تو بندہ کہیں پر بھی پریشان نہیں ہوتا. توجہ کیجئے گا. حضرت فرماتے ہیں کہ تقلید کہتے ہیں مسائل اجتہادیہ میں کسی غیر مجتہد کا، مسائل اجتہادیہ میں غیر مجتہد کا ایسے مجتہد کے مفتہ بہا مسائل کو مان لینا، بلا مطالبہ دلیل مان لینا، جس کا مجتہد ہونا دلیل شرعی سے ثابت ہو، اور اس کا مذہب اصولاً و فروعاً مدون ہو کر مقلد کے پاس پہنچا ہو. مسائل اجتہادیہ میں غیر مجتہد کا کسی ایسے مجتہد کے مفتہ بہا مسائل کو بلا مطالبہ دلیل مان لینا کہ جس کا مجتہد ہونا دلیل شرعی سے ثابت ہو اور اس کا مذہب اصولاً و فروعاً مدون ہو کر مقلد کے پاس پہنچا ہو. اتنی جامع تعریف ہے، میں آپ کو کیا بتاؤں. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے اوپر جو ہے وہ تعریف لکھی ہوئی ہے جو حضرت نے کی ہے. حضرت نے اس کے علاوہ دیگر سوالوں کے جواب میں اسی تقلید کی تعریف میں اضافہ بھی کیا ہے، اور اس میں یہ باتیں آئی ہیں مذہب اصولاً اور فروعاً مدون ہو کر آیا ہو. اور ہمارے شیخ نے جو تعریف کی ہے تمام تعریفات کو سامنے رکھتے ہوئے ایک جامع تعریف کی ہے. ابھی آپ یہاں بیٹھے ہیں، آپ کو ان چیزوں کی نزاکت کا احساس نہیں ہے. آپ کہتے ہیں یہ بھی تعریف ہے، وہ بھی تعریف ہے، اوپر والی بھی تعریف ہے. جب آپ کی کبھی گفتگو ہوگی نا، آپ کو سمجھ آئے گی کہ تقلید پر ہم نے گفتگو کرنی ہے. تقلید کی پہلے تعریف تو کرو، پھر اس وقت آپ کو سمجھ آئے گی کہ حضرت شیخ نے جو یہ جو تعریف کی ہے اس کی اہمیت کیا ہے. ایک ایک فوائد قیود ذکر کرتے ہیں. دیکھیے فوائد قیود. مسائل شرعیہ دو قسم کے ہیں. نمبر ایک مسائل واضحہ، نمبر دو مسائل غیر واضحہ، یعنی اجتہادی مسائل. پھر آگے اس مسائل غیر واضحہ کی آگے 5 اقسام ہیں، میں پہلے ذکر کر چکا ہوں. مزید دیکھیے. نمبر ایک کہ یہ جو اجتہادی مسئلہ ہوگا اس کے بارے میں کوئی نص موجود نہیں ہوگی، نص ہوگی ہی نہیں سرے سے. اس کی مثال سنیں.
اور ایسی مثال کہ جو آپ کو انشاءاللہ العزیز کبھی نہیں بھولے گی. توجہ رکھیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا وقع الذباب فی اناء احدکم، تم کھانا کھانے بیٹھے ہو، تمہارے کھانا کھانے کے برتن کے اندر مکھی گر جاتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اس مکھی کو اس کھانے والی چیز کے اندر ایک اچھی طرح ڈبو دو، ڈبونے کے بعد اسے پکڑ کر باہر پھینک دو. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے دو پر ہیں، ایک پر ہے بیماری والا، دوسرا پر ہے شفا والا. مکھی کی عام طور پر عادت یہ ہوتی ہے کہ جب یہ گرتی ہے کسی کھانے پینے والی چیز کے اندر تو اپنا وہ پر پہلے ڈالتی ہے کہ جس پر کے اندر بیماری ہوتی ہے، اور جب آپ اسے غوطہ دیں گے، غوطہ دینے کے بعد باہر نکال کر پھینکیں گے تو یہ جو پر اوپر ابھی اٹھا ہوا تھا جس کے اندر اللہ نے اس کے شفا رکھی تھی وہ آپ ڈالیں گے تو یوں سمجھیں کہ بیلنس برابر ہو گیا، بیلنس برابر ہو گیا. پہلے بیماری تھی، اب شفا آ گئی تو بیلنس برابر ہو گیا. اب تمہاری مرضی ہے، اس چیز کو کھانا چاہو جی بسم اللہ، اسے کراہت کی وجہ سے، ایک طبی ناگواری کی وجہ سے نہ کھانا چاہو الگ بات ہے، لیکن حرام نہیں کہنا. ہمارے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں ناک بھون چڑھا کر باتیں کرتے ہیں، اتنا بڑا ٹب رکھا ہوتا ہے دودھ کا، اس میں ایک مکھی چلی جائے، ہم نے یہ نہیں لینا، حرام ہو گیا ہے، مکھی چلی گئی. یہ کس نے تمہیں کہا ہے حرام ہو گیا ہے؟ ایک طبی کراہت الگ چیز ہے اور ایک شرعی کراہت ہے، دونوں میں فرق ہوتا ہے. آپ کی طبیعت نہیں چاہتی بے شک نہ کھائیں، بے شک نہ پئیں، لیکن اس پر فتوے بازی نہیں کرنی کہ حرام ہو گیا ہے. اور بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ بسا اوقات بعض طلباء ایسے ہوتے ہیں دسترخوان پر بیٹھے ہوتے ہیں، کھانے پینے کی کوئی چیز کھا رہے ہوتے ہیں اور کوئی ایسی بات کہہ دیتے ہیں کہ ساتھ میں بیٹھے والے بندے کا دل خراب ہو جاتا ہے. یہ اللہ کے لیے یہ کام نہ کیا کریں. آپ کو کھانا پسند ہے کھائیں، نہیں کھانا اٹھ کر چلے جائیں. اللہ نے آپ کو وسعت دی ہے، آپ ہوٹل پر کھائیں، سادے ہوٹل پر کھائیں، 5 سٹار ہوٹل میں کھائیں، ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہے، لیکن دسترخوان پر بیٹھے ہوئے دوسرے بندے کا دل خراب نہ کریں. اور خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان موجود ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ یہ تھی کہ جو چیز پسند ہوتی بیٹھ کر کھا لیتے اور جو پسند نہ ہوتی اس پر کبھی بھی اعتراض نہیں کیا. ما عاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الطعام قط، اللہ کے رسول نے کھانے میں کبھی نکتہ چینی نہیں کی، عیب نہیں نکالا. پسند ہے تو کھا لیا، نہیں پسند تو چھوڑ دیا. خیر، یہ مسئلہ، اس مسئلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز کا ذکر کیا ہے، الذباب، مکھی. پانی کا گلاس رکھا ہوا ہے، یہ دیکھیے پانی کا گلاس ہے، اس میں مکھی گرتی ہے. میں نے اس پانی کے گلاس کے بارے میں حکم شرعی تلاش کرنا شروع کیا. میں نے دیکھا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت موجود ہے، صحیح بخاری میں کھڑی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مکھی کو غوطہ دے کر باہر نکال کر پھینک دو، اب تمہاری مرضی، پینا چاہو پی لو، چھوڑنا چاہو چھوڑ دو. اچھا، مکھی کا مسئلہ تو آ گیا حدیث میں. میں بیٹھا ہوا ہوں، گرمی کا موسم ہے، ابھی میں پانی پینے ہی لگا تھا، دودھ پینے ہی لگا تھا، ایک مچھر آیا اور پانی کے اندر گر گیا. کیا حکم لگایا جائے؟ اس کو بھی غوطہ دے کر باہر نکال کر پانی پی لوں یا نہ پیوں؟ فرمائیے. وہ فرمائیے بابا ڈرتے کیوں ہیں؟ میں جواب دوں گا، بتائیے. اچھا، کوئی اور سخت گرمی کا موسم، دیہات کا علاقہ، ڈیرہ غازی خان کا علاقہ، تونسا شریف کا علاقہ، بھیڑ دیکھے ہوئے ہیں؟ میں پانی پینے لگا، ایک بھیڑ آیا، اس کا ایک چھتا تھا، وہاں سے گرا اور پانی میں گر گیا. اب کیا کروں؟ رات کا موسم، کشمیر کا علاقہ، ٹھنڈا میٹھا، سوات کا علاقہ. اور کوئی بیٹھے ہیں سوات والے بابا؟ سوات کا علاقہ، وہاں پر میں بیٹھا ہوا دودھ پینے لگا، گلاس میرے ہاتھ میں ہے،
ایک جگنو اس کے اندر آ کر گر گیا، کیا کروں؟ مکھی والا حکم تو حدیث میں موجود ہے، مچھر والی حدیث موجود نہیں ہے۔ مچھر کے بارے میں قرآن کی آیت نہیں ہے، نبی کا فرمان نہیں ہے۔ بھیڑ کے بارے میں قرآن کی آیت نہیں ہے، نبی کا فرمان نہیں ہے۔ جگنو کے بارے میں نبی کا فرمان نہیں، اللہ کی آیت نہیں، کچھ بھی نہیں ہے، کیا کروں؟ اگر کہتے ہو کہ حرام ہو گیا، بابا یہ جو حرمت کا حکم لگایا ہے یہ شرعی حکم ہے، اس شرعی حکم کے لیے دلیل درکار ہوتی ہے۔ حرام کہا ہے، حرمت پر دلیل چاہیے۔ حلال کہا ہے، حلال کہنا حکم شرعی ہے۔ حلال کہا ہے، حکم شرعی لگایا ہے، حکم شرعی دلیل سے ثابت ہوتا ہے، دلیل دیجئے کیوں ہے؟ اب آنا پڑے گا فقہا کے در پر۔ عقل کے گھوڑے دوڑاؤ جہاں تک دوڑا سکتے ہو، مکھی ہے، مچھر ہے، فلان ہے، ڈھمکان ہے، دوڑاؤ کہاں تک گھوڑے دوڑا سکتے ہو، لیکن جب تھک جاؤ نا، امام ابو حنیفہ کا در کھلا ہوا ہوگا۔ کیا معنی؟ قدوری کھلی ہوئی ہوگی۔ کیا معنی؟ ہدایہ کھلی ہوئی ہوگی۔ کیا معنی؟ شامی کھلی ہوئی ہوگی۔ کیا معنی؟ عالمگیری کھلی ہوئی ہوگی۔ کیا معنی؟ کہ فتاویٰ کی کتابیں کھلی ہوئی ہوگی، دارالافتاء کھلے ہوئے ہوں گے۔ آ جانا، بیٹھ کر پوچھ لینا کہ مولوی صاحب میرے گلاس کے اندر بھیڑ گر گیا، دودھ کا گلاس تھا، پی سکتا ہوں کہ نہیں پی سکتا؟ مولوی صاحب میرے گلاس کے اندر مچھر گر گیا، پی سکتا ہوں کہ نہیں پی سکتا؟ مفتی صاحب میرے گلاس کے اندر جگنو گر گیا، کوئی چونٹی گر گئی ہے، پی سکتا ہوں یا نہیں پی سکتا؟ مجھے بتلاؤ کہ میں نے کیا کرنا ہے۔ مفتی صاحب ایک لمحہ بھر بھی توقف کیے بغیر آپ کو حکم شرعی سنا دیں گے۔ وہ کہیں گے کہ اگر اس کو آپ نے غوطہ دے کر باہر نکال پھینکا ہے تو آپ پی سکتے ہیں۔ مفتی صاحب دلیل شرعی ہے، آپ حلت کا فتویٰ دے رہے ہیں، دلیل چاہیے۔ دلیل، وہ کہے گا دلیل تو موجود ہے، کہاں پر ہے؟ یہ مفتی صاحب کہے گا کہ میرے امام نے اسی کے بارے میں حدیث کو ذکر کیا ہے، دلیل کو ذکر کیا ہے۔ ہم نے تو دیکھی بخاری، ہمیں نظر نہیں آئی۔ ارے بابا آپ کی آنکھ ہی وہ کہاں ہے کہ جو دلیل کو دیکھ سکے؟ تمہارے پاس وہ آنکھ نہیں، یہ میرے امام کے پاس ہے۔ تمہارے پاس وہ قوت اجتہاد نہیں جو میرے امام کے پاس ہے۔ تمہارے پاس وہ قوت استنباط نہیں جو میرے امام کے پاس ہے۔ تم نے صرف الفاظ دیکھے ہیں۔ میں نے کہا ہے نا کہ اتباع الروایتی درایتاً، ماہر شریعت کو دیکھنا پڑے گا۔ میرا امام صرف الفاظ نہیں، اس الفاظ کے معنی کو بھی جانتا ہے، حکم کو بھی جانتا ہے، مسئلے کو بھی جانتا ہے، اس مسئلے کے حکم کو بھی جانتا ہے، اس حکم کی علت کو بھی جانتا ہے۔ اسے پتہ ہے یہ جو مسئلہ ہے، اس مسئلے کا جو حکم ہے مکھی والا، وہی حکم مچھر والا ہے، وہی حکم بھیڑ والا ہے، وہی حکم جگنو والا ہے، وہی حکم چیونٹی والا ہے۔ کیوں بابا؟ کیسے پتا چلا؟ حدیث تو وہی ہے، ہم نے بھی دیکھی، تم نے بھی دیکھی۔ امام کہتا ہے بیٹا تم کورے ہو، تمہارا علم محدود ہے، تم نے تراجم کی 2-4 کتب پڑھ رکھی ہے، تمہیں فقہی بصیرت نہیں ہے، تمہارے اندر قوت اجتہاد اللہ نے نہیں رکھی، اللہ نے میرے اندر قوت اجتہاد رکھی ہے۔ میں دیکھ کر بتا سکتا ہوں کہ حدیث کا حکم کیا ہے، یہ ظاہر بینوں کو نظر نہیں آتا۔ پھر امام سے اب دلیل پوچھی گئی۔ امام سے دلیل پوچھی جائے، امام دلیل بتا بھی سکتا ہے، لیکن مقلد عام آدمی امام سے دلیل پوچھتا نہیں ہے، بغیر مطالبہ دلیل کے اس کی بات کو مان لیتا ہے۔ اس کا ہرگز یہ معنی نہیں کہ امام کے پاس دلیل ہوتی نہیں ہے، امام کے پاس دلیل ہوتی ہے، مقلد اس سے طلب نہیں کرتا۔ بلا مطالبہ دلیل ہے، بلا دلیل بات کیوں نہیں کہتے؟ تقلید کہتے ہیں کہ بلا مطالبہ دلیل بات کو مان لینا، یہ معنی نہیں ہے کہ بلا دلیل بات کو مان لینا۔ اب میرے امام نے کہا، میں چلو اسی کو تھوڑا سا حل کر دیتا ہوں۔ میرے امام نے کہا کہ بعض جانور ایسے ہیں، چھوٹے حشرات الارض ایسے ہیں کہ جن کی رگوں کے اندر دم مصفوح نہیں ہے۔ کیا معنی؟ کہ جن کی رگوں کے اندر دوڑنے والا خون نہیں ہے۔ کیا معنی؟
کہ جن کی رگوں کے اندر گردش کرنے والا خون نہیں ہے، تو ہر ایسا جانور کہ جس کی رگوں کے اندر گردش کرنے والا خون نہ ہو، اس کا حکم وہی ہوگا جو حکم مکھی کا تھا۔ ہم نے مکھی کو دیکھا، اس کی رگوں کے اندر بھی دوڑنے والا، گردش کرنے والا دم مصفوح نہیں تھا۔ ہم نے مچھر کو دیکھا، اس کے اندر بھی، اس کی رگوں کے اندر بھی گردش کرنے والا خون نہیں تھا۔ ہم نے جگنو کو دیکھا، اس کی رگوں کے اندر بھی دوڑنے والا خون نہیں تھا۔ ہم نے بھیڑ کو دیکھا، اس کے اندر بھی دم مصفوح نہیں تھا۔ تو اس منصوص حکم کو امام منتقل کرے گا اس غیر منصوص حکم کی طرف، اس مقیس علیہ والے حکم کو منتقل کرے گا قیاس کے ساتھ اس مقیس کی طرف۔ پھر امام کہے گا اب جو حکم مکھی کا وہی حکم مچھر کا، جو حکم مکھی کا وہی حکم بھیڑ کا، جو حکم مکھی کا وہی حکم جگنو کا۔ اگر یہ امام کے پاس نہیں آؤ گے، تم بھیڑ والا پانی نہ پی سکتے ہو نہ پھینک سکتے ہو، تم جگنو والا دودھ نہ پی سکتے ہو نہ پھینک سکتے ہو۔ اگر پھینکنا ہے تو پھر پوچھا جائے گا کہ بھائی پھینکنے کی آخر وجہ کیا بنی؟ اسے حلال سمجھ کر پھینکا ہے تو خدا کی نعمت کی ناقدری کی ہے، اسے حرام سمجھ کر پھینکا ہے تو حرمت پر دلیل دیجئے۔ نہ تم پی سکتے ہو نہ تم پھینک سکتے ہو، میرے امام کے پاس آؤ گے، مکھی والا حکم بھی بتلا دے گا، مچھر والا حکم بھی بتلا دے گا، چیونٹی والا حکم بھی بتلا دے گا، بھیڑ والا حکم بھی بتلا دے گا، اور جگنو والا حکم بھی بتا دے گا۔ تو ہم کیوں ایسے امام کو چھوڑ کر ادھر جائیں؟ یہ پہلی بات کی ہے کہ نص موجود نہیں تھی، امام نے ایک موجود نص میں سے علت کو نکالا، اس علت کی وجہ سے دوسری کے اندر بھی اسی حکم کا نفاذ کیا ہے۔ دوسری بات یہ ذہن میں رکھیں، بس یہیں پر بات کو ختم کر رہے ہیں۔ دوسری بات ذہن میں رکھیں، یہ جو امام ہے نا، امام فقیہ، اس فقیہ کے درجات ہیں۔ ایک فقیہ وہ ہے جو مطلقاً فقیہ ہے، مطلقاً مجتہد ہے، دوسرا مجتہد ہے لیکن مقید ہے، مطلق نہیں ہے۔ کیا معنی یہ ایک فقیہ وہ ہوگا، ایک مجتہد وہ ہوگا جو نصوص سے اصول کا استنباط کرے گا، اور دوسرا مجتہد وہ ہوگا کہ اسی مستنبط شدہ اصولوں کو آگے جاری کرے گا۔ ایک مجتہد وہ ہے کہ نص کو دیکھ کر اس سے اصول کو اخذ کرتا ہے، دوسرا انہی اخذ شدہ اصولوں کو آگے جاری کرتا ہے۔ دونوں مجتہد ہیں، لیکن یہ جو ہے نا مجتہد مقید، یہ چھوٹے درجے کا ہے۔ جو مجتہد مطلق ہے وہ اوپر والے درجے کا ہے۔ میرا امام مجتہد مطلق ہے بابا، یہ مجتہد مقید نہیں کہ کسی کے اصول ہمیں سنا رہا ہو، اس نے خود اصولوں کا استنباط کیا ہے، خود اجتہاد کر کے اصولوں کو نکالا ہے۔ ایک بات۔ دوسری بات، کبھی نص کے اندر تعارض ہوگا، ایک نص کے اندر مسئلہ کچھ اور ہے، دوسری نص کے اندر مسئلہ کچھ اور ہے۔ ایسی صورت میں اس تعارض کو ختم کرنے کے لیے ہمیں جانا پڑے گا مجتہد کے پاس، یہ بھی اس تعارض کو ختم کرے گا، مجتہد کرے گا، قوت اجتہاد کے ساتھ کرے گا، قوت استنباط کے ساتھ کرے گا۔ تیسرا وہ مسئلہ ہوگا کہ نص ہوگی لیکن اس نص کے اندر اجمال ہوگا، اس اجمال کی تفصیل مجتہد بتلائے گا، ساری مثالیں یہاں فعل میں موجود ہیں۔ چوتھا وہ مسئلہ ہوگا کہ نص ہوگی، اس نص کے اندر احتمال ہوگا دیگر معنی کا بھی، اس احتمال کو ختم کرے گا مجتہد اور فقیہ کرے گا۔ پانچویں ایسی نص ہوگی کہ جہاں پر حکم موجود نہیں ہوگا، اس حکم کو بھی ذکر کرے گا اور مجتہد کرے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔